بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، فتنہ دجال قیامت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی تھے، اس لیے انہوں نے ہمیں دجال کے بارے میں کئی نشانیاں بتائی ہیں، جیسے کہ اس کا حلیہ کیسا ہوگا یا اس کا ظہور کب ہوگا وغیرہ۔ لیکن صحیح مسلم کی ایک حدیث ایسی بھی ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن بتائی ہے۔ اب اس لوکیشن اور جگہ کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سننی ہوگی۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو کہ نصرانی آدمی تھے، پس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی پر سوار ہوئے، پس انہیں 1 ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہی۔ پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ وہ نہ پہچان سکے، تو انہوں نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے اپنا نام جساسہ بتایا، تو انہوں نے اس سے پوچھا تم کیا چیز ہو اور کون سی مخلوق ہو؟ تو اس نے کہا مجھے چھوڑو اور وہ سامنے ایک مندر ہے، وہاں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بہت ہی شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اور حضرت تمیم داری فرماتے ہیں جیسے ہی ہم وہاں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا کہیں نہ دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے ہو، تو تم ہی بتا دو تم کون ہو۔ پھر انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں۔ پھر تمیم داری نے راستے میں واقع تمام قصہ سنا دیا۔ پھر اس نے ان سے پوچھا کہ مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس پر کوئی پھل وغیرہ ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہاں بہت ہی کثرت سے پھل موجود ہیں۔ پھر اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ نہیں ہوگا، سب سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ، اس میں ابھی بھی پانی موجود ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بہت ہے۔ پھر اس نے کہا وہ بھی بہت جلد خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ وہاں کے لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا ہے اس نے ابھی تک؟ تو انہوں نے کہا وہ مکہ سے مدینہ آباد ہو چکا ہے۔ پھر اس نے کہا کیا اس نے عربوں کے ساتھ جنگ کی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا عربوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ عربوں پر غالب آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے کہا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ پھر اس نے کہا اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا میں دجال ہوں اور میں بہت ہی جلد اس قید سے آزاد ہونے والا ہوں، اور میں تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مکہ اور یثرب یعنی مدینہ کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگو یہ ہے یثرب یعنی مدینہ، اور تمیم داری نے جو کہا وہ سچ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی تھی؟ لوگوں یاد رکھو دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ ہی یمن کے سمندر میں۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اگر ہم اس حدیث کے مطابق دیکھیں تو حضرت تمیم داری کی کشتی ایک ویران جزیرے پہ رکی تھی جو مدینہ کی مشرق یعنی ایسٹ میں ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کون سا جزیرہ ہے مدینہ کے ایسٹ یعنی مشرق کی طرف۔ مدینہ کی ایسٹ میں ایک مشہور عربین سی ہے جس میں صرف 4 جزیرے پائے جاتے ہیں: لکشدویپ آئلینڈ ان انڈیا، سکوترا آئلینڈ اینڈ یمن، مسیرا آئلینڈ ان عمان، استولا آئلینڈ ان پاکستان۔ حدیث میں واضح بتایا گیا ہے دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ ہی یمن میں، تو یہ 2 آئلینڈ تو نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا اس سے اگر ہم ایک سیدھی لائن کھینچے تو وہ بالکل پاکستان کے استولا آئلینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اور جب جساسہ نے انہیں ایک مندر کی طرف بھیجا تھا تو اس آئلینڈ پر کوئی مندر بھی موجود ہونا چاہیے۔ انڈیا کے اس آئلینڈ پر تو ایسا کچھ موجود نہیں ہے۔
لیکن پاکستان کے اسولہ آئلینڈ پر ایک مندر موجود ہے جو تقریباً 2000 سال پرانا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی 600 سال پرانا۔ اور یہ مندر بھی ہندوؤں کی کالی ماتا کا ہے، جسے خطرناک اور تباہی پھیلانے والی دیوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے جسم پر بھی بہت سارے بال موجود ہیں، بالکل ویسا اولیا جیسا کہ جساسا کا تھا۔ لیکن آج اس آئی لینڈ پر آپ کو سوائے اس مندر کے کچھ نہیں ملے گا۔ دجال وہاں سے آزاد ہوا ہے یا نہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔